یمن کی سرزمین قدیم زمانے میں دنیا کی امیر ترین سرزمینوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہاں زرخیز زمینیں تھیں، پانی کے بڑے ذخائر تھے اور تجارت کے اہم راستے بھی یہیں سے گزرتے تھے۔ اسی سرزمین پر قوم تبا کی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ ان کے شہر آباد تھے، محلات بلند تھے اور ان کی فوجیں طاقتور تھیں۔ مورخین کے مطابق ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اسد ابو کرب۔ اس کا نام تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ عرب کی طرف سفر کیا۔ اس کا لشکر ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ وہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا آخر کار مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس وقت مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن یہاں ایک ایسی عمارت موجود تھی جو زمین پر اللہ کا سب سے مقدس گھر تھا۔ یہ وہی کعبہ تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس تعمیر کا ذکر موجود ہے۔ جب تبا کا بادشاہ مکہ پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کعبے کو گرا دے اور اس جگہ اپنی سلطنت کی علامت بنا دے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن اسی وقت کچھ عجیب ہونے لگا۔ مورخ امام طبری اپنی کتاب تاریخ الطبری میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ اچانک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے جسم پر زخم بننے لگے اور کوئی حکیم اس بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ اسی دوران کچھ اہل علم لوگوں نے بادشاہ کو نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، یہ عام عمارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ خانہ کعبے کو بہترین کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی مرتبہ کعبے پر غلاف چڑھایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ غلاف یمن کے بہترین کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کعبے کا احترام کیا اور مکہ والوں کو تحائف بھی دیے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق اس بادشاہ نے بعد میں توحید کو قبول کر لیا تھا، یعنی وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا جو اس وقت توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ یہ بات ابن ہشام کی سیرت اور تاریخ الطبری میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں قوم تبا کا ذکر ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ یہ آیت سورۃ الدخان میں موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پوری قوم کی بات کی گئی ہے، نہ کہ اس نیک بادشاہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم تبا کے بارے میں ایک اہم بات فرمائی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبا کو برا نہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ممکن ہے اس بادشاہ نے واقعی توحید کو قبول کر لیا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کے بعد آنے والے حکمران اس کے راستے پر نہ چل سکے۔ قوم دوبارہ غرور، ظلم اور گناہوں میں ڈوب گئی۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں غرور میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آخر کار یہ عظیم سلطنت کمزور ہونے لگی، ان کے شہر ویران ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی، اور وہ قوم جو کبھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی، تاریخ کے صفحات میں صرف ایک عبرت بن کر رہ گئی۔